اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب البیع وهو في الأصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال والظاهر اختصاص المعوض بالعين فلا يعم إبدال المنافع بغيرها وعليه استقر اصطلاح الفقهاء في البيع إلى آخره۔ حضرات آپ کو یاد ہوگا گفتگو ہم لوگوں کی جو چل رہی تھی وہ ابھی مقدماتی مراحل میں پچھلے جلسے میں تھی، اور ہلکا سا ایک مختصر سا تعارف صاحب کتاب کا ہوا کہ ان کا نام مرتضیٰ تھا، جسفول کے رہنے والے تھے، نجف میں دفن ہوئے امیر المومنین کے حرم میں، اور لقب بہت سے تھے، ان میں سے مشہور ترین لقب شیخ اعظم ہے، اور ان کے مشہور کچھ اساتذہ ہیں اور کچھ مشہور شاگردان ہیں اور کچھ مشہور تالیفات ہیں۔ اساتذہ کی جہاں تک بات ہے، آپ نے ایک نام بہت سنا ہوگا، ملا احمد نراقی، یہ ان کے اساتذہ میں سے تھے، اور شریف العلماء مازندرانی شیخ محمد حسن صاحب جواہر، جن کا میں نے تذکرہ گزشتہ جلسے میں کیا تھا، جن کے بعد مرجعیت شیخ انصاری تک پہنچی تھی، اور اساتذہ بھی بہت سے ان کے مشہور رہے ہیں، جس میں ایک نام شاگرد حضرات تلامذہ مرزا محمد حسین شیرازی، شیخ جعفر شستری، مرزا حبیب اللہ رشتی، اور سید حسین کوہ قمری تبریزی، یہ سب اپنی جگہ پر مشہور ہیں اور ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں علم کے میدان میں۔ ساتھ میں ایک اور نام بہت مشہور ہے، محمد حسن مامکانی، محمد کاظم، سب سے بڑا نام اس فہرست میں جو ہے محمد کاظم آخوند خراسانی کا ہے، محمد کاظم آخوند خراسانی صاحب کفایت الاصول، یا ان لوگ رسائل پڑھتے ہیں مجتہد ہونے سے پہلے علم اصول میں، یا کفایہ پڑھتے ہیں، یہ دونوں انہی استاد و شاگرد کی کتابیں ہیں، رسائل و کفایہ، ٹھیک ہے۔ تو محمد کاظم آخوند خراسانی آپ کے شاگردوں میں سے تھے، اور ملا حسین قلی حمدانی، یہ چند فیمس اور بڑے نام ہیں ان کے شاگردوں میں فہرست میں، ورنہ اور بھی بہت سے حضرات کافی معتبر تھے اس فہرست میں۔ جہاں تک کتابوں کی گفتگو، آپ جانتے ہیں میں نے عرض کیا تھا 36 کتابیں ہیں موصوف کی، جس میں سے رسائل اور مکاسب جو ہیں، یا کتاب الصلاۃ اور کتاب الطہارت وغیرہ زیادہ مشہور کتابیں ہیں ان کی۔ یہ مکاسب جو ہے یہ ایک شعبہ ہے، کتاب التجارت یا کتاب المکاسب جو آپ پڑھتے ہیں نا، یہ کتابیں جو ہماری فقہ کی ہوتی ہیں ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، یہ ایک حصہ، ایک بخش ہے کہ جو ماشاءاللہ آپ کی اس کتاب کی 6 جلد بن رہی ہے، ٹھیک ہے، کتاب المکاسب یعنی کتاب التجارت۔ یہ سب مبتدا آپ پچھلے دوروں میں، پچھلے ترموں میں پڑھ چکے ہوں گے کہ مکاسب کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے نا، جب مکسب اور اس کے معنی اکتساب کے ہیں، حصول رزق کے یا تجارت کرنے کے، اس طرح کے مفاہیم کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ تو یہ بحث جو پوری ہے نا، چاہے محرمہ ہو، چاہے بیع ہو، چاہے خیارات، یہ سب تجارت والی بحثیں ہیں۔ پر جہاں تک کتاب کی گفتگو ہے، ہمیں اصل متن میں آج وارد ہونا بہت جلدی، لہٰذا کتاب کے سلسلے میں وقت ملا تو پھر کبھی عرض کریں گے تفصیل، اتنا آپ سن لیجئے خلاصے میں کہ کتاب المکاسب شیخ انصاری کے پڑھے بغیر اس زمانے میں کوئی مرجع وقت، کوئی فقیہ نہیں بن پاتا ہے۔ یہ پوری فقاہت کا اور اجتہاد کا پورا چیپٹر ہے جو اس کتاب کے شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ انہوں نے اجتہاد کرنے کا ہنر بتایا، اجتہاد کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے شیخ انصاری نے، اور تمام علماء فن اس بات کے لیے معترف ہیں کہ اس کتاب کی کوئی بدیل اور اس کتاب کا کوئی ثانی اس فن میں موجود نہیں ہے۔ آئیے کتاب البیع۔ بیع کا مفہوم آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ بیع کس چیز کو کہتے ہیں؟ بیع اور شراء، خرید اور فروخت کو۔ تو بیع کا کیا معنی ہے؟
فروخت بیچنا ہے نا. اور شرا کے معنی خرید. ہم لوگ اردو میں جو ہے وہ بے و شرا نہیں کہتے, شرا اور بے یعنی خرید و فروخت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بے کے معنی بیچنے کے ہیں. بیچنے کے کچھ آداب ہیں. ہمارے یہاں بازاروں میں جو معاملات ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ 99% کہوں گا تو شاید غلط ہوگا, 100% لوگ جاہل ہوتے اس معاملے میں. 100% لوگ تجارت کرنے والے ان معاملات سے, ان مسائل سے بے خبر ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اگر آپ مطابقت کیجئے شریعت میں تو ان کے کچھ اعمال شریعت کے اعتبار سے قرار پا, ہو سکتا ہے کچھ مخالف قرار پائیں, لیکن وہ کام بھی جو ان کے شریعت کے اعتبار سے ہوتے ہیں وہ بھی وہ یہ سمجھ کے نہیں چلتے ہیں کہ یہ شرعی اعتبار سے صحیح ہے نا. لہٰذا شرعی مسائل جس پر اتنی بحث ہوتی ہے, اتنی گفتگو ہوتی ہے ان مسائل سے, زیادہ تر نہیں بلکہ آج کے زمانے میں کہیں گے تقریباً سبھی تاجر جو ہیں کیا ہوتے ہیں, بے خبر اور بے بہرا ہوتے ہیں اس علم سے, جبکہ اس علم کے سلسلے میں آشنائی بہت ضروری ہے. اور ہمارا اور آپ کو بھی فرض بنتا ہے کہ جب ہم ان کتابوں کو پڑھ رہے ہیں تو ان کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ دوسروں تک منتقل کریں, پہنچائیں اور بتائیں. خیر, کتاب البیع, اس کی تعریف کیا ہے؟ جو مشہور تعریف ہے لغوی اعتبار سے پہلے اس کی طرف شیخ انصاری اشارہ کر رہے ہیں, پھر اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. وَهُوَ فِي الْأَصْلِ كَمَا عَنِ الْمِصْبَاح, جیسا کہ مصباح المنیر میں بیع کی تعریف کی گئی ہے, وہ ہے مبادلۃ مال بمال. آپ دو ہی جلد کتاب بھی تھی آپ لوگوں کے پاس بیع کی, ایک یہاں وسط میں ہے, ایک ادھر ہے. جو لوگ دیکھ سکیں, آپ کے پاس ہے رضا صاحب سینٹر میں نا, جو لوگ دیکھ سکیں وہ کتاب کی عبارت کو دیکھنے کی کوشش کریں. میں اس تعریف کو یہاں بورڈ پہ لکھ رہا ہوں. مبادلۃ مال بمال. ٹھیک ہے, یہ ہے اس کی تعریف بیع کی. البیع مبادلۃ مال بمال یعنی مال کا مبادلہ کرنا, معاوضہ کرنا مال کے ذریعے سے. ایک مال دیا جا رہا ہے, دوسرا لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو 100 روپے دیے اور آپ سے ایک پین لے لی, یہ مبادلہ مال بمال ہو رہا ہے. والظاہر اختصاص المعوض بالعین. اب یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک چیز ہوتی ہے عوض اور ایک چیز ہوتی ہے معوض. ٹھیک ہے, عوض کو ثمن یا قیمت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اردو میں آپ قیمت کہتے ہیں. معوض کو وہ جنس یا جسے آپ اردو میں مال یا سامان کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بیچا جا رہا ہے. معوض وہ مال, وہ جنس, وہ سامان. اصطلاحی طور پہ عربی کے لحاظ سے ارزش اور مالیت رکھنے کے لحاظ سے یہی مال کہلائے گا. ٹھیک ہے, مگر ہم اس کو یہاں پر کیا نام دے رہے ہیں؟ ثمن اور قیمت کا نام دے رہے ہیں. اس کو مال جو اردو میں آپ کے ذہن و محفوظ ہے, جو چیز بیچی جا رہی ہے, جس کا معاملہ ہو رہا ہے, جنس, سامان, یہ ہے معوض. فرماتے ہیں ظاہر, اس تعریف کا ظاہر کیا ہے؟ اختصاص المعوض بالعین. معوض جس کو آپ دوسرے لفظوں میں مبی بھی کہہ سکتے ہیں. مبی جو چیز بیچی جا رہی ہے نا, وہ مخصوص ہے کس چیز سے؟ عین سے. وہ کیا ہو؟ عین ہو, جس کو ہم نے یہاں پہ کیا لکھا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے؟ سامان ہو. ٹھیک ہے, سامان ہو, اس کے مقابلے منفعت آتی ہے, اس کے مقابلے میں منفعت آتی ہے. ٹھیک, اس عین کے مقابلے میں کیا ہے؟ ابھی منفعت, جیسے اجارے وغیرہ میں ہوتا ہے, کرایہ وغیرہ, کرایہ میں گھر اور دیا جائے تو منفعت آپ پیسے کے بدلے میں دیتے ہیں گھر کی, ہے نا. تو وہ مفہوم ابھی نہیں آیا ہے, وہ ابھی آگے آئے گا. تو اس کے مقابلے, منفعت کے مقابلے میں کیا ہے؟
عین ہے. تو ظاہر عبارت کی ظاہر اس کا یہ ہے، مفہوم ظاہری یہ ہے کہ معوض کیا ہونا چاہیے؟ عین ہونا چاہیے. ٹھیک، نہ کہ منفعت. عین اور منفعت سمجھ میں آگے اور واضح کرو. جب آپ اجارہ کرتے ہیں، کرائے پہ کوئی چیز دیتے ہیں تو منفعت کو گھر نہیں دیتے ہیں آپ کسی کو. گھر عین جو ہے، گھر جو آپ کا محفوظ ہے، لیکن اس عین یا اس مال یا اس چیز سے استفادہ کرنے کا حق اس کو دیتے ہیں جو آپ کا مستاجر ہوتا ہے، جو کرایہ دار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. والظاہر اختصاص المعوض بالعین، ظاہر امر یہ ہے کہ معوض جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ عین ہونا چاہیے. بے میں فلا یعم ابدال المنافع بغیرہا، پس یہ تعریف شامل نہیں کرے گی کس چیز کو؟ اگر منفعت کو غیر منفعت کے مقابلے میں بدلا جائے. مبادلۃ مال بمال ہے نا، یہ کس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے؟ بے کے بارے میں. مبادلۃ مال بمال بے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. پس اگر ابدال المنافع، ٹھیک ہے، بغیرہا ہو تو یہ بے بنے گا؟ ہے بے نہیں بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بے میں ضروری مبادلۃ مال پہ مال ہو، یہاں مبادلۃ منافع ہے. ٹھیک ہے. وعلیہ استقر اصطلاح الفقہاء فی البیع، باب بے میں جو فقہاء استعمال کرتے ہیں نا، ان کی اصطلاح اسی پر مستقر ہے. یعنی بے سے مراد کو کیا لیتے ہیں؟ ہاں، ابدا مبادلۃ مال لیتے ہیں. یہ ہے ان کی مراد فقہاء کی. یعنی جب بھی فقہاء بے کا لفظ استعمال کریں، اصطلاح بے کا سے استفادہ کریں، تو ان کی مراد یہ ہے یا یہ والا پہلا والا مبادلۃ مال بمال. ٹھیک. نعم ربما یستعمل فی کلمات بعضهم فی نقل غیرہا. ہم دھیرے دھیرے چلیں گے متن کی تطبیق میں. توضیح تو ہم نے الگ سے کچھ دی نہیں کو خاص، لیکن تطبیق اور توضیح ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تطبیق آہستہ آہستہ کریں گے. اگر کوئی بات آپ کو ایسی لگے کہ جس کو لکھ سکتے ہیں تو اپنی کاپی میں لکھیے، بعد میں اپنے کتاب کے حاشیے پہ اتار لیجئے گا. ٹھیک ہے. نعم ربما یستعمل فی کلمات بعضهم فی نقل غیرہا. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا، ربما ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یستعمل، یا آپ اردو میں اس کا ترجمہ چبسا بھی کر دیتے ہیں ربما کا. ٹھیک ہے. تو ایسا ہوتا ہے. نعم ربما یستعمل فی کلمات بعضهم، بعض علماء جیسے شیخ طوسی کی کتاب کا مبسوط اٹھا کے آپ دیکھیں گے، نیچے حاشیے میں لکھا ہے شیخ طوسی کی کتاب مبسوط میں، تو وہاں پر آپ کو یہ ملے گا کہ بعض لوگوں نے نعم ربما یستعمل فی کلمات بعضهم فی نقل غیرہا، نقل غیر مال کے لیے بھی لفظ بے کا استعمال کیا ہے بعض لوگوں نے. اصل تو یہی ہے، علماء کی اصطلاح تو یہی ہے کہ نقل مال بے مال یا مبادلہ مال بے مال کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں آپ کو یہ ملے گا کہ نقل غیر مال کے لیے بھی کیا استعمال کیا ہے؟ لفظ بے کا استعمال کیا ہے. بل یظہر ذلک من کثیر من الاخبار. نہ صرف یہ کہ بعض علماء جیسے شیخ طوسی نے، صادق صاحب آج سو گئے تھے لمبا، کلاس میں دیر میں آئے، یہاں سر حال نہیں ہے، کیا بات ہے؟ شاداب رہیے. رات میں لگتا شب بیداری ہوئی تھی کیا؟ خیر، ہم سے آدھے دیر تک کوئی نہیں جاگتا ہوگا. ہم رات میں 2:30 بجے 3 بجے کمپیوٹر بند کر کے لیٹتے ہیں، لیکن ہم آتے ہیں کلاس میں تو آپ لوگوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نہ صرف یہ کہ بعض علماء، بلکہ جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں مولانا، تو بعض روایات اور بلکہ بعض نہیں، ان کا بہت سی روایتوں میں کثیر لفظ استعمال کیا ہے. بل یظہر ذالک من کثیر من الاخبار، بہت سی روایتوں میں بھی ایسا مفہوم ان کو دیکھنے ملتا ہے، ایسی تعبیرات دیکھنے ملتی ہیں کہ انہوں نے غیر بے کے لیے بھی
غیر منفع غیر مال کے لیے بھی لفظ بے کا استعمال، غیر نقل مال یا غیر نقل مبادلہ مال کے لیے بھی لفظ بے کا استعمال کیا گیا ہے روایات میں. کل خبر الدال علی جواز بیع خدمت المدبر. مدبر میں جان بوجھ کے پڑھ رہا ہوں، یہ دال بے رے مادہ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ پیچھے. اور مدبر، تدبر کے معنی کیا ہے؟ تدبر کے معنی پہلے کیا ہے؟ مدبر، تدبر کے معنی اصل غور و فکر کے نہیں ہیں. ہم لوگ اردو میں غور و فکر کا معنی استعمال کرتے ہیں. ہاں، عاقبت اندیشی، انجام پہ، عاقبت پہ، نتیجے پہ نظر رکھنا. چونکہ عاقبت اندیشی غور و فکر کے نتیجے میں سامنے آتی ہے، لہٰذا ہم لوگ اس کو تدبر کو اردو میں کیا کس معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ غور و فکر کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. کہ جو عقل مند ہوگا وہ کیا کرے گا؟ پہلے اپنے کام کے نتیجے پہ غور کرے گا، عاقبت اندیشی سے کام لے گا. تو ایسے انسان کو مدبر کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے آگے پیچھے نتیجے، رزلٹ، ان تمام چیزوں کو کیا کر لیتا ہے؟ غور کر لیتا ہے. تو یہ دال بے رے جو ہے نا، یہ پیچھے کے معنی کو دیتا ہے یا بعد کے مفہوم کو سمجھاتا ہے. مدبر اس غلام کو کہا جاتا ہے کہ جو غلام اپنے آقا کے پاس تو ہے، مگر آقا نے اپنے بعد کے لیے اس کو اپنا ولی بنا دیا ہے، سرپرست بنا دیا ہے یا نمائندہ بنا دیا ہے کہ ہمارے امور میں، ہمارے اموال میں تم کو حق تصرف ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اب اس غلام سے جو خدمت لی جا رہی ہے، عام طور پہ غلام خود کیا مال ہے، غلام مال ہے نا. غلام سے استفادہ کیا جائے، کچھ بھی کیا جائے، وہ کیا ہے؟ مالیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ مالیت رکھتا ہے نا. ایک مرتبہ ایک حر انسان ہے، آزاد انسان ہے کہ جو گھر بنا سکتا ہے، جو کشاورزی کر سکتا ہے، جو مثال کے طور پہ کمپیوٹر بنا سکتا ہے، سائنس کے امور انجام دے سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس کے کام کو خریدا جائے، ایک یہ ہے، اس کے کام کو خریدا جائے، پیسہ دیا جائے، پیسے کے بدلے میں اس کے عمل کو، یعنی ہماری بنائی کو خرید لیا جائے. ٹھیک ہے؟ ایک یہ صورت ہوئی. تو یہاں پہ چونچرا سوال ابھرے گا ایک مرتبہ مالیت کو لے کر کے کہ یہ مال ہے کہ نہیں ہے، اس کا عمل حر کا، آزاد کا. لیکن غلام جو ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ غلام سراپا اسرتاپا کیا ہے؟ مال ہے نا. تو جیسا کہ خدمت مدبر جو ہے نا، کیا کون؟ وہ غلام. اس غلام کا جو خدمت ہے، اس کا جو کام ہے، اس کے لیے کیا آیا ہے؟ لفظ بے کا استعمال ہوا ہے. جواز بے خدمت مدبر. تو یہ جو خدمت ہے، اگر آپ حقیقت میں دیکھیے تو عین ہے یا نہیں؟ خدمت خود غلام کو بیچنا نہیں، غلام کی خدمت کو بیچنا ہے. یہ عین ہے کہ نہیں؟ یہ عین ہے اس طریقے سے جیسے یہ ہے؟ نہیں ہے نا عین، سامان تو نہیں نا ہے. مگر روایات میں معصوم سے پوچھا گیا اس کے بارے میں کیا کیا جائے، یہ غلام تو نہیں بیچا جا رہا ہے، لیکن اس کی جو خدمت ہے، اس کا جو کام ہے، اس کے لیے کیا خیال ہے؟ تو معصوم نے اس غیر عین کے لیے بھی لفظ بے کا استعمال کیا ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ روایات میں خدمت مدبر کے لیے بھی لفظ عین کا استعمال کیا ہے، لفظ بے کا استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو مدبر کوئی بھی غلام ہو سکتا ہے، تو ہر غلام کی ہے، یہاں تک کہ جو مزدور نہیں، کہنے کا مطلب یہ کوئی بھی غلام ہو سکتا ہے. لیکن مورد سوال کیا تھا؟ مورد سوال یہ تھا، اس غلام کے بارے میں شک نہیں تھا نا، شک اس کے بارے میں تھا، لوگوں کو.
ٹھیک ہے، کہ وہ غلام جو مدبر ہو گیا ہے، جو کسی کے لیے ولی بن گیا ہے، اب اس کی خدمت کو کیا نام ہے نقل و انتقال کے طور پہ استفادہ کر سکتے ہیں پیسے کے بدلے میں، تو معصوم کہتے ہیں جائز ہے، وہاں لفظ بے استعمال شاہد مثال یہ ہے. ورنہ اصل میں تو کوئی بھی غلام ہو اس کی خدمت کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ شک اس کے بارے میں تھا لہذا سوال اس کے بارے میں ہوا، اور سوال اس کے بارے میں ہوا تو لفظ بے یہاں استعمال ہوا، تو شاہد مثال کے طور پہ شیخ انصاری نے اس کو پیش کیا ہے خدمت مدبر کو. وَبَيْعُ سُكْنَ الدَّارِ الَّتِي يُعْلَمُ صَاحِبُهَا، یا مثال کے طور پہ گھر ہے مگر ایسا گھر کہ جس کا وارث کسی کو پتہ نہیں ہے، جس کا وارث کسی کو پتہ نہیں ہے. فرض کیجئے کہ ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے کا وقت آیا، بہت سے لوگ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں منتقل ہو گئے، اب جس کو جو ملا اس نے اس پہ قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پہ ایسا ہے کہ ایک بستی سے بہت سے افراد ہجرت کر کے چلے گئے، نئے افراد آئے وہاں، ٹھیک. اب جب آپ پہنچے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ نے کچھ چیزوں کو خریدا ہو سکتا ہے کچھ جگہیں کچھ مکانات ایسے ہیں جو آپ کے خریدے ہوئے نہیں ہیں، خالی پڑے ہوئے تھے، بٹوارا ہوا، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، ملکیت آپ کی نہیں مگر آپ رہنے لگے اس میں ہیں. 10 سال گزرا، 20 سال گزرا، 50 سال گزرا، وہ آپ کے گھر کی طریقے سے ہو گیا، ٹھیک ہے. لاوارث سرزمین جو ہے، لاوارث مکان، وہ آپ کے گھر کے طریقے سے قرار پائی یا مکان قرار پایا. تو اب یہ مکان جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہاں، اس مکان کا کوئی وارث نہیں، لا یعلم صاحبها، مالک مکان کا علم نہیں ہے. اس کو بیچ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. آپ کو کیا حق ہے بیچنے کا؟ اس لیے کہ یہ آپ کا نہیں ہے، بیچ نہیں سکتے ہیں. سکونت کی اجازت آپ کو دی ایسی صورت میں تو آپ اس حق کے سکونت کو بیچ سکتے ہیں، اس حق کے سکونت کو بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ایسے حالات میں شرعی طور پہ اگر آپ کو اجازت مل گئی ہے رہنے کی تو سکونت آپ کی ہوئی ہے، عین آپ کا نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے. بات واضح ہو رہی ہے. یہ خود الگ ایک مسئلہ ہے کہ یہ سکونت کا اختیار آپ کو کہاں سے آیا، یہ آپ کا حق کیسے بنا، ٹھیک ہے. لیکن اس فرض کی بنیاد پر کہ یہ سکونت آپ کی ہے تو عین تو آپ کا نہیں نہ ہے، آپ کو حق دے دیا ہے شریعت نے، ٹھیک ہے. حق دے دیا شریعت نے. جیسے وہ نہیں ہوتی ہے بنجر زمینیں ہوتی ہیں، یہ بات آپ پڑھ چکے ہوں گے علماء میں. بنجر زمینیں ہیں، بنجر زمینوں کو جو احیا کرتا ہے وہی اس کا مالک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. نہیں ہے شارع عام پر بہنے والی، شارع عام کے کنارے بہنے والی ندیاں ہیں، دریا یا سمندروں سے جو مچھلی نکالتا ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے لاوارث مکان ہے جس کا کوئی مالک نہیں ہے، یا اگر ہے تو پتہ نہیں ہے، مر گیا، زندہ ہے، انڈیا میں ہے، پاکستان میں، کہاں چلا گیا. تو اگر آپ وہاں رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے کہ آپ کو سکونت کا حق مل چکا ہے شرعی طور پر کہ آپ رہ سکتے ہیں، لیکن آپ کا اپنا تو نہیں ہو گیا نا کہ بیچ سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے ہیں. تو جو چیز آپ کی بن گئی ہے حق کا سکونت، اس کو آپ بیچ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں یا وبیع سکن الدار التی لا یعلم صاحبها، سکونت دار کو بیچنا کہ جس کا مالک نہیں ہے. تو یہ سکونت عین ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے نا. مگر ایسی جگہوں پہ بھی روایات میں لفظ بیع کا استعمال ہوا ہے. حل ہو گیا. اخبار بیع الارض الخراجیت و شرائها، یا جیسے ٹیکس والی، خراج والی جو زمینیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، اس کے بیچنے اور خریدنے کے سلسلے میں بھی لفظ بیع کا استعمال ہوا ہے. والظاہر، خیر یہ تو صرف انہوں نے مثالیں دی تھیں. اصل بات جو کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بیع جو ہے مبادلہ مال بے مال کو کہتے ہیں، ٹھیک. اور مال سے مراد کیا ہے؟ عین ہے، یعنی پہلے والے حصے میں، یعنی معوض میں. معوض کیا ہونا چاہیے؟ عین ہونا چاہیے.
علماء اور فقہا کی عبارتیں بھی اور اصطلاحیں بھی عبارتیں اور ان کے کلام بھی اسی اصطلاح پر مستقر پائے ہیں مستقر ہوئے ہیں. ان سب کی مراد بے سے کیا ہوتی ہے؟ ہاں مبادلہ عین بے مال ہے نا, عین بے مال. ابھی صرف پہلے والے سے بولی مبادلہ عین بے مال, یعنی معوض جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ عین ہوگا. بعض روایتوں میں یا بعض علماء کے عبارتوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ منفعت کے لیے بھی لفظ بے استعمال کیا ہے. لیکن کیوں استعمال کیا؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا مُسَامِحَةٌ فِي التَّعْبِيرِ, ظاہر امر یہ ہے کہ ان علماء نے جو استعمال کیا نا یہ مسامحہ فی التعبیر ہے, مسامحے سے کام لیا ہے تعبیر میں, یعنی سہل انگاری کی ہے, زیادہ اس پہ توجہ نہیں رکھنا چاہا ہے کہ دقیق عبارت سازی کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی مراد بھی ایسی جگہوں پر یہ سمجھانا نہیں ہے کہ بے میں کیا معوض جو ہے وہ غیر عین ہو سکتا ہے, یہ نہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. وہ علماء بھی یہ نہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بے میں معوض کیا ہو سکتا ہے. پھر لفظ بے کیوں استعمال کیا ہے؟ یہ لفظ بے مسامحتاً استعمال کیا ہے وہاں پر کہ جہاں پر لفظ بے نہیں استعمال ہونا چاہیے, وہاں پہ لفظ بے استعمال کر لیا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کما ان لفظ الاجارہ یستعمل عرفاً فی نقل بعض الاعیان, جیسے کہ لفظ اجارہ استعمال ہوتا ہے عرف میں بعض اعیان کے نقل کے لیے. یہ ابدال المنافع بغیرہا یہ کس چیز کے لیے ہونا چاہیے؟ ہاں اجارے کے لیے ہونا چاہیے. اور ابدال یا مبادلۃ مال بمال یا ابدال عین, مراد کیا عین ہے نا, عین یہ کاہے کے لیے ہونا چاہیے مولانا؟ بے کے لیے ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے جب عرف کو بولتے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے تو عرف عام میں کیا کرتے ہیں یہ لوگ, کبھی کبھی مال کے ابدال کے لیے لفظ اجارہ استعمال کرتے ہیں, مال کے مبادلے کے لیے بھی, جبکہ اجارے میں کیا ہونا چاہیے؟ احسن ابدال المنافع ہونا چاہیے. جیسے کالثمرۃ علی الشجرۃ, کالثمر علی الشجر, کالثمرۃ علی الشجرہ, جیسے کہ ہمارے یہاں بھی رائج ہے درخت پہ موجود پھل جو ہوتا ہے اس کو کرائے پہ دیتے ہیں. ہم لوگوں کے بھی گاؤں دیا جاتا نہیں دیا جاتا ہے کہ جو درخت پہ پھل ہوتا ہے وہ کرائے پہ دے دیا جاتا ہے, اس کے بدلے میں پیسہ لیا جاتا ہے. اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ کرائے پہ نہیں دیا جا رہا ہے. ہاں یہی کہنا چاہ رہے ہیں, یہ عین کا مبادلہ ہو رہا ہے, پھل جو عین ہے عین کا مبادلہ ہو رہا ہے, مگر یہاں پر اجارہ استعمال کرتے ہیں, کرائے پہ دے دیا, یہ ہم نے دے دیا کرائے پہ, پیڑ کرائے پہ دیا, پیڑ تھوڑی دیتے ہیں کرائے پہ ہے. جیسے گھر کرائے پہ دیا تھا تو ٹھیک ہے, گھر میں عین کچھ نہیں دیا گیا ہے, وہ منفعت جو اس کی استعمال کر رہا ہے, باقی سارا سامان تو عین تو ویسے ہی موجود ہے مالک کا اپنا. پیڑ کرائے پہ دیتے ہیں, لیکن جو پیڑ کرائے پہ دیتے ہیں لکڑی سے کچھ اس کو فائدہ پہنچتا ہے, اس کی دیکھ کر کے, یہ لکڑی پہ رہتا ہے, لکڑی میں بستا ہے, لکڑی میں سوتا ہے. جو پیڑ کرائے پہ دیا تھا تو اس سے استفادہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا پھل کھاتا ہے, اور پھل جو وہ کیا ہے؟ عین ہے. تو جس طریقے سے بعض جگہوں پر جہاں پر عین کا مبادلہ ہوتا ہے لفظ تجارت استعمال کر دیتے ہیں مسامحتاً, ویسے ہی بعض جگہوں پر جہاں منفعت کا مبادلہ ہو رہا ہے وہاں لفظ وہ استعمال کرتے ہیں مسامحتاً. ماشاءاللہ خوشی ہوئی مجھے کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں. وَأَمَّا الْعِوَض, یہ تو ہو گئی معوض کی بات. پہلا سوال امتحان کا معین ہو گیا ہے نا, عوض اور معوض کے بارے میں. ٹھیک ہے, عوض اور معوض کیا ہو سکتا ہے. تو یہ پتہ چل گیا کہ معوض جو ہے وہ عین ہو سکتا ہے. مولانا ذہن میں رکھیے گا ایک لفظ کو, معوض عین ہو سکتا ہے, معوض عین ہو سکتا ہے, منفعت نہیں. اور جن لوگوں نے منفعت کے لیے استعمال کیا ہے وہ مسامحتاً استعمال کیا ہے. اما العوض, عوض یعنی قیمت, ثمن.
سمن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قیمت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قیمت منفعت کو بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں فلا اشکال فی جواز کونھا منفعتن، عوض جو ہے وہ منفعت ہو سکتی ہے، عوض یعنی قیمت جو منفعت بن سکتی ہے۔ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ عین ہو، مگر جس چیز کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے، جس چیز سے خریدا جا رہا ہے، وہ دونوں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، گیہوں بھی ہو سکتی ہے، مزدوری بھی ہو سکتی ہے، پیسہ بھی ہو سکتا ہے۔ چاول بیچ رہے ہیں، چاول کے بدلے میں جو قیمت لگ رہی ہے وہ گیہوں بھی دے سکتے ہیں آپ، جنس پیسہ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پیسہ بھی دے سکتے ہیں اور مزدوری بھی کر سکتے ہیں اس کے بدلے میں، ٹھیک ہے۔ 10 کلو گیہوں کسی سے لیا ہے، 10 دن اس کے لیے کام کریں گے، تو عوض جو ہے قیمت وہ منفعت ہو سکتی ہے۔ کما یا مثال کے طور پہ گھر، اگر منفعت کو سمجھنا ہے تو گھر میں رہنا، ٹھیک ہے، کسی سے 10 کلو سامان لیا ہے، 10 دن یا 1 مہینہ اپنے گھر میں رہنے کا اس کو اختیار دے دیا سامان کے بدلے میں، یہ ہے منفعت جس کو عوض قرار دیا رہا ہے، قیمت قرار دیا رہا ہے۔ وَأَمَّا الْعِوَضُ فَلَا إِشْكَالَ فِي جَوَازِ كَوْنِهَا مَنْفَعَةً كَمَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْقَوَاعِدِ، جیسے کہ قواعد میں ایک مورد سے زیادہ نہیں، بہت سے موارد میں یا تذکرہ میں یا جامع المقاصد میں، ان کتابوں میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ ولا یبعد عدم الخلاف فیہ، اور بعید نہیں ہے کہ عدم خلاف کا دعویٰ کیا جائے سلسلے میں، یعنی بہت سی کتابوں میں، ٹھیک ہے، اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے، اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ عوض جو ہے وہ منفعت کو بنایا جا سکتا ہے۔ جی نعم نصبا الی بعض الایان، یہ جب شیخ انصاری، آپ 3 ترم سے مکہ سے محرمہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، شیخ انصاری جب بعض آیان کہتے ہیں تو ان کی مراد کون ہوتے ہیں؟ شیخ انصاری یہ بعض آیان بہت استعمال کرتے ہیں۔ ہاں استعمال کیا انہوں نے کئی جگہ پر، ایک مورد یہ ہے، یہاں آ گیا بعض السلاطین سے کون مراد ہے؟ بعض الاساطین، اساطین، کہیں بعض الاساطین استعمال کیا ہے، کہیں بعض الایان استعمال کیا ہے، یہ نہیں وہ چیز الگ ہے، وہ چیز الگ ہے، وہ عین کے معنی میں، ہاں یہاں شخصیت مراد ہے، یہاں شخصیت مراد ہے، ہاں یہاں شخصیت مراد ہے۔ تو زیادہ تر بعض الایان یا بعض الاساطین یا اس ٹائپ کے کلمات جو استعمال کرتے ہیں وہ علامہ کاشف الغطا کے سلسلے میں استعمال کرتے ہیں۔ یہاں علامہ کاشف الغطا چھپے ہوئے ہیں، علامہ کاشف الغطا نے وہ کام کیا ہے، مگر جس کے لیے کیا ہے اس کے لیے بعض الایان نے استعمال کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نعم نوسبا نسبت دی گئی ہے الی بعض الایان، بعض آیان کی طرف، بعض آیان یہاں پر مراد جو ہے وہ کون ہے؟ وحید بہبہانی، وحید بہبہانی۔ بعض محشرین نے جو ہے وہ شہید اول بھی لکھا ہے، لیکن وحید بہبہانی جو ہے وہ قریب قیاس ہے، معتبر ہے۔ تو وحید بہبہانی کی طرف نسبت دی گئی ہے، مگر نسبت دینے والے کون ہیں؟ شیخ جعفر کاشف الغطا، ٹھیک ہے۔ ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ شیخ جعفر کاشف الغطا کی، ہاں بھائی اسی سے بنے ہو، ہاں اسی سے، کشف الغطا سے کاشف الغطا ہو گئے وہ، ٹھیک ہے، کشف الغطا سے کتاب سے منسوب ہو گیا خود ان کا لقب، نام تو جو جعفر ہے، ٹھیک۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مصنف کے معیار علمی کی وجہ سے کتاب مشہور ہو جاتی ہے، کتاب کی طرف لوگ مراجعہ کرتے ہیں، اور کبھی کتاب کی عظمت کی وجہ سے مصنف مشہور ہو جاتا ہے۔ یہاں یہی معاملہ ہے،
کشف الغطا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک کتاب اسی نام کی ہم لوگوں کے یہاں علماء پرانے زمانے میں اس کتاب کا استعمال کرتے تھے, نام مجلس وغیرہ میں, روضہ خوانی وغیرہ میں, وہ بھی ایک کتاب ہے. ہاں, کشف الغمہ, وہ بھی ہے جو آپ فرما رہے ہیں, لیکن جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ کشف الغمہ. کس کی ہے یہ؟ اربلی صاحب کی ہے نا, علامہ اربلی, تو ان کی کتاب ہے یہ. ٹھیک ہے. تو وہ کتاب زیادہ مشہور ہے مصنف سے. کبھی کبھی برابر ہوتی ہے دونوں کی شہرت اور دونوں کی عظمت, جیسے اصول کافی. اصول کافی جتنا وزن کتاب کا ہے اتنا ہی وزن مصنف کا ہے, رائٹر کا ہے. ٹھیک. اور کبھی کبھی ذات ایسی ہوتی ہے مصنف کی کہ اس سے ریلیٹڈ جتنے افراد ہوتے ہیں سب معتبر ہو جاتے ہیں. کون سا نام میں لے سکتا ہوں یہاں پر؟ آپ سمجھ گئے مزاج کو میرے, شیخ طوسی. ان سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں سب معتبر ہو جاتی ہیں. حوزہ, شاگرد, استاد, کتاب, شہر, روایت, سب 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 معتبر ہو جاتا ہے. ایسا نام ہے. میں نے کیا کہا تھا ان کے سلسلے میں ایک جملہ, کہ سب سے بڑا جملہ, سب سے اہم جملہ جو ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کیا؟ ہاں, اگر 13ویں امام, اگر امامت ان کے امام آخر کے بعد ہوتی تو کس تک پہنچتی؟ شیخ طوسی تک پہنچتی. 13ویں امام بن جاتے یہ. وہ الگ بات ہے کہ نبی نے فرمایا کہ کیا نام ہے, کلو من قریش, یا اپنے فرزندان میں سے سب چیزیں. لیکن میں ثابت نہیں کر رہا ہوں کہ کون امام ہے کون نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا وزن علمی اتنا تھا کہ اگر نبوت یا امامت بعد میں بھی چلتی ہوتی تو ان میں سے ایک ہی ضرور ہوتے. اور ایسی شخصیتوں کے لیے یہ حدیث پورے طور پہ ہمارے انبیاء بنی اسرائیل ہمیں معاف کریں گے. خود نبی نے فرمایا, لہذا میں دوہرا رہا ہوں, ایسی شخصیتوں کو, شیخ طوسی جیسی شخصیتوں کو دیکھتے ہوئے نبی نے فرمایا ہے, علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. یا دوسری جگہوں پہ کام انبیاء بنی اسرائیل, کچھ جگہوں پہ کام انبیاء, کچھ جگہ افضل ہے. اگر کا بھی مانتے ہیں تب بھی بہت بڑی بات ہے. شیخ طوسی کا معیار وہ ہے کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور یحییٰ اور زکریا اور یوسف اور یونس اور یعقوب اور اسحاق اور ابراہیم, یعقوب اور اسحاق کے طریقے سے ہو سکتے ہیں انبیاء بنی اسرائیل. کم کام نہیں کیا انہوں نے. ہمارے بزرگ انبیاء معاف کریں گے, وہ منصوص من اللہ تھے. یہ غیر منصوص من اللہ ہوتے انہوں نے اتنا کام کیا ہے جتنا جناب یحییٰ اور زکریا اور یوسف اور یونس علیہ السلام نے کیا ہے. خدا بھی معاف کرے گا مجھے, میں انبیاء سے, مگر چونکہ نبی نے فرمایا لہٰذا میں یہ جرات کر رہا ہوں. شیخ طوسی نے اگر ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے تو جتنا کام انبیاء بنی اسرائیل نے کیا ہے اس سے کم نہیں کیا شیخ طوسی نے کام. اور بڑے سخت مراحل سے بھی گزرے ہیں. ٹھیک ہے. جناب عیسیٰ ایسے عیسیٰ نہیں بن گئے تھے, نہ جانے کتنے مراحل تھے, دردناک مراحل جسے گزرے نہیں. تو شیخ طوسی ایسے نہیں جا کر کے بغداد میں 5ویں کرسی تدریس انہوں نے حاصل کر لی تھی کھیل کھیل میں آ کر کے. بڑے ظلم سہے, بڑے مصائب کا, بڑے حالات کا سامنا کیا اور بہت اپنے کو منوایا علمی اعتبار سے, تب جا کے 5ویں کرسی ملی تھی. اس دور تعصب میں کرسی تدریس پنجم کو حاصل کر لینا بغداد میں یہ انبیاء کا کام ہے. انبیاء جیسی شان تھی ان کی. خیر, اور ہمارے دور میں اگر آئیے تو کیا امام خمینی جو ہیں انبیاء سے کم تھے؟ علم کے اپنے عمل کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے. علم چلیے ٹھیک ہو سکتا ہے 19-20 ہو جائے, ان کا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ تھا, ان کا ڈائریکٹ ہم کو پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا, ہے کیا نہیں؟ مطلب منصوص نہیں تھے نا, منصوص من اللہ نہیں تھے, لیکن عمل کے اعتبار سے دیکھ کے
قیصر و کسریٰ کو دعوت بھیجنے کی جرأت انبیاء کر سکتے ہیں نا، اور اپنے زمانے کی سپر پاور طاقت رشا دھمکی کے ساتھ قبول کر لے، ورنہ بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، منتشر ہو جائے گا. اور گورباچوف نے اعتراف کیا کہ میں ڈر رہا تھا، اور وہی ہو گیا، بڑھ گیا 8 حصوں میں، طاقت ٹوٹ گئی. آج کانپتے ہیں دوسری سپر پاور طاقت سے، خود سپر پاور نہیں رہ گئے، ہے کہ نہیں؟ دعوت یہ انبیاء کی شان تھی کہ دعوت دیتے تھے، قبول کر لے ورنہ برباد ہو جائے گا. پیشن گوئی کے ساتھ، دھمکی کے ساتھ، وہ کام امام خمینی نے کیا ہے. تو ایسی شخصیتوں کو دیکھ کر کے نبی دیکھ رہے تھے نا، فرمایا تھا علماء امتی کا انبیاء یا افضل من انبیاء بنی اسرائیل. خیر چلیں، کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے، بس روکیں اپنے کو، ہم کنٹرول کریں. نام نو سے پہلا باز الایان وحید بہبہانی کی طرف کاشف الغطاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات منسوب کی ہے کہ وہ سمن کے بھی منفعت ہونے کے قائل. کہاں گیا؟ نام نصب الی بعض الاحیان الخلاف فیہ، اس میں اختلاف ہوا ہے. اختلاف جو ہے وہ کیا ہے، کس نے اختلاف کیا ہے؟ کس نے اختلاف کیا ہے؟ کس نے؟ انہوں تو نسبت دی سے اختلاف کیا، وحید بہبہانی نے. کیا اختلاف کیا ہے؟ کہ وہ سمن کے بھی منفعت ہونے کے قائل نہیں ہیں. سمن کے بھی بے میں سمن بھی منفعت نہیں ہو سکتی ہے. یعنی کہنا، اسی لیے انہوں نے فرمایا، اس لیے نہیں کہا کہ ولا خلاف فیہ ہے. کیا کہا اوپر؟ کیا کہا؟ ولا یبعد الخلاف فیہ، بعید نہیں ہے کہ اجماعی فیصلہ اس کو قرار دے دیا جائے، بعید نہیں ہے کہا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نسبت ہم کو ملتی ہے، وہ بھی ہم نے ڈائریکٹ نہیں دیکھا ہے اس اختلاف کو. کس نے اس اختلاف کی طرف کو منسوب کیا وحید بہبہانی طرف؟ انہوں نے، کاشف الغطاء صاحب نے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ اختلاف کاشف الغطاء نقل نہ کرتے تو ہم کہہ دیتے لا خلافہ فیہ. سمجھ آ گئی بات؟ وَلَعَلَّهُ یعنی نظر بہبہانی، یہ اختلاف ہے، خلاف یہ اختلاف. وَلَعَلَّهُ لِمَا اشْتَهَرَ فِي كَلَامِهِمْ، یہ جو اختلاف ہے نا جو وحید بہبہانی نے کیا ہے، وہ شاید اس کا سرچشمہ یہ ہے. کیوں؟ کیا ہے؟ کہ علماء کے درمیان یہ بات مشہور ہے، علماء کے کلام میں، علماء کی عبارتوں میں یہ جملہ مشہور ہے. کیا؟ من ان البیع لنقل الاعیان، بیع کس چیز کے لیے ہے؟ نقل اعیان کے لیے ہے. بیع نقل اعیان کے لیے ہے. بات ہو رہی ہے؟ تو کیونکہ علماء کی عبارت میں ہے کہ ان البیع لنقل اعیان، اور عوض جو ہے، عوض اور معوض، یہ اگر منفعت ہوگی، ٹھیک ہے، عوض اگر منفعت ہوگی تو نقل اعیان نہیں ہوا ہے. بیع کے لیے کیا مشہور ہے علماء کے کلام میں؟ ان البیع لنقل الاعیان. منفعت عین ہے کہ نہیں ہے؟ منفعت عین نہیں نہ ہے. تو وحید بہبہانی نے اس جملے کو دیکھا تو اس سے ان کو شبہ یہ پیدا ہوا کہ اگر منفعت کو عوض قرار دے دے تو یہ قاعدہ ٹوٹ جائے گا. لہذا انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے معوض کا عین ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے عوض کا بھی عین ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. والظاہر ارادتہم بیان المبیع، لیکن ظاہر یہ ہے، ظہور یہ ہے، ظہور کلام یہ ہے. کون کہہ رہا ہے یہ جملہ؟ شیخ انصاری فرما رہے ہیں کہ ظہور کلام یہ ہے، ظاہر کلام علماء یہ ہے کہ انہوں نے فقہا نے ارادتہم یعنی فقہا نے ارادہ کیا ہے اس جملے سے کس چیز کا؟ بیان مبیع کا، کہ ان البیع لنقل الاعیان
مراد یہاں پر آیان سے کیا ہے؟ مبی اور معوض ہے کہ بے کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ نقل آیان کے لیے، یعنی مبی کیا ہو؟ آیان ہو. ٹھیک ہے. نظیرہ قولہم، جیسے کہ علماء اور فقہا کا یہ قول کیا کہ ان الاجارۃ لنقل المنافع، اجارہ نقل منافع کے لیے ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اجارہ کیا کے لیے مولانا؟ نقل منافع کے لیے ہے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ نقل منافع نہیں کرتے ہیں. ایک طرف منفعت ہوتی ہے، دوسری طرف عین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف عین ہوتا ہے. اجارے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. گندم کے بدلے میں بھی گھر کی منفعت کو اجارے پر دیں تو ایک طرف عین ہے مگر نقل منافع کی تعبیر لاتے ہیں. ٹھیک ہے، نقل جیسے کیا نام ہے، گیہوں یا کوئی دوسری چیز کے بدلے میں گھر کی منفعت کو دے دیا. ٹھیک، تو ایک طرف عین ہے نا، ایک طرف عین ہے. گیہوں لیا گیا ہے اور گھر دیا گیا رہنے کے لیے، گھر کی منفعت ہے. تو ایک طرف منفعت ہے، دوسری طرف عین ہے، مگر کہتے ہیں کہ ان الاجارۃ لنقل المنافع. تو جیسے اجارے میں ایک طرف عین اور ایک طرف منفعت ہوتی ہے مگر پھر بھی کہہ دیتے ہیں ان الاجارۃ لنقل المنافع، اسی طریقے سے بے میں اگر ایک طرف عین اور دوسری طرف منفعت ہو تب بھی ان البیع لنقل العیان کہہ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی